بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قریش کا اپنے دو آدمیوں کو حبشہ بھیجنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے مزید فرماتی ہیں، جب قریش کو ہمارے اطمینان اور خوشحالی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے ہمارے خلاف سازش کر کے اپنے دو مضبوط آدمیوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا، اور ان کے ہاتھ نجاشی اس کے درباریوں، پادریوں اور فوجی سرداروں کے لیے سرزمین حجاز کی وہ نادر اور بیش قیمت چیزیں تحفے کے طور پر بھیجیں جنہیں وہ پسند کرتے تھے۔ ساتھ ہی ان کو اس بات کی تاکید بھی کر دی کہ ہمارے مسلمانوں کے مسئلے پر بادشاہ سے گفتگو کرنے سے پہلے شاہ نجاشی کے وزیروں اور سرداروں سے مل لینا اور ہر سردار کو اس کا تحفہ دے دینا۔ جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو سب سے پہلے وہ نجاشی کے درباریوں سے ملے، اور ان میں سے ہر ایک کے سامنے ہدیہ پیش کرنے کے بعد اس سے کہا: انہ قد حل فی ارض الملک غلمان من صفہائنا صبؤوا عن دین آبائهم واجدادهم وفرقوا کلمۃ قومهم فاذا کلمنا الملک فی امرهم فاشیروا علیہ بان یسلمهم الینا دون ان یسألهم عن دینهم فإن أشراف قومهم أبصر بهم وأعلم بما يعتقدون۔ ہمارے یہاں سے کچھ ناسمجھ لڑکے دیوانے جنہوں نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اپنا لیا اور اپنی قوم کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، بھاگ کر بادشاہ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ جب ہم بادشاہ سے ان کے معاملے میں گفتگو کریں تو آپ لوگ ہماری طرفداری کریں اور اس کو یہ مشورہ دیں کہ وہ ان سے ان کے دین کے بارے میں کوئی سوال جواب کیے بغیر انہیں ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ ان کے قبیلوں کے سربراہ ان کو اور ان کے عقائد کو زیادہ بہتر طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو درباریوں نے کہا: نعم، جی ہاں، ہم ضرور بادشاہ کو یہ مشورہ دیں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کو اگر کوئی بات سب سے زیادہ ناگوار تھی تو وہ یہ کہ نجاشی ہم لوگوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا کر ہماری بات سنے۔ بادشاہ کے دربار میں وفد قریش کی حاضری اور سازش۔ ان دونوں نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کی خدمت میں ہدیے پیش کیے جن کو اس نے بہت پسند کیا۔ پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا: ایھا الملک انہ قد اوی الی مملکتک طائفۃ من اشرار غلماننا وقد جاءوا بدین لا نعرفہ نحن ولا انتم ففارقوا دیننا ولم يدخلوا فی دینکم۔ اے بادشاہ، ہمارے کچھ بدترین قسم کے نوجوان ہیں جنہوں نے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لے رکھی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا دین اختیار کر رکھا ہے جس سے نہ ہم لوگ واقف ہیں اور نہ ہی آپ اس دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بالکل نیا دین ہے۔ انہوں نے ہمارا دین تو چھوڑ دیا ہے مگر وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی قوم کے سرداروں، ان کے والدین، رشتہ دار اور ان کے خاندان کے سربراہوں نے اس درخواست کے ساتھ ہم کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ جو فتنہ ان لوگوں نے پھیلا رکھا ہے اس کو ان کے خاندان کے لوگ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سرداروں کی طرف نظر اٹھائی۔ انہوں نے قریشی سفیروں کی تائید کرتے ہوئے کہا: علی جاہ، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو غلط رویہ اپنایا ہے اس کے متعلق وہی لوگ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ان کو واپس بھیج دیں تاکہ وہ لوگ ان کے بارے میں جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔ نجاشی کی عقل مندی۔ بادشاہ کو درباریوں کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا: لا واللہ لا اسلمهم لأحد حتى ادعوهم واسألهم عما نسب الیہم فإن كانوا كما يقول هذان الرجلان اسلمتهم لهما وإن كانوا على غير ذلك حميتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني۔ نہیں، اللہ کی قسم، جب تک میں ان کو بلا کر ان باتوں کے متعلق پوچھ نہیں لیتا جن پر وہ عمل کرتے ہیں انہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ باتیں جو یہ دونوں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں درست ہوئی تو میں انہیں ان کے سپرد کر دوں گا، لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو میں اس وقت تک ان کی حمایت اور حفاظت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ یہاں رہیں گے، اور جب تک وہ یہاں رہنا چاہیں گے انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور میری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بادشاہ کے دربار میں حاضری۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے فرماتی ہیں: پھر نجاشی نے ہم لوگوں کو ملاقات کے لیے بلایا
اس کے یہاں جانے سے پہلے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور ہم نے آپس میں کہا بادشاہ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اس موقع پر ہمیں اپنے ایمان کے مطابق بالکل واضح طور پر وہ باتیں اس کے سامنے رکھ دینی چاہیے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور بادشاہ کے سامنے ہم سب لوگوں کی نمائندگی صرف جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے، ان کے سوا دوسرا کوئی نہیں بولے گا۔ جب ہم لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلا رکھا ہے جو اپنی اپنی جگہوں پر اپنے مخصوص درباری لباس پہنے، سروں پر ٹوپیاں رکھے، سامنے کتابیں کھولے بیٹھے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ بھی اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ جب سب لوگ اطمینان سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو نجاشی نے ہماری طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أي من هذه الملل۔ وہ کون سا نیا دین ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے جس کے لیے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، مگر تم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے نہ دیگر ادیان مذاہب میں سے کسی کو اپنایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہ سے ہم کلامی۔ بادشاہ کا سوال سن کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتہ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف وبقینا علی ذلك حتى بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پرستی کرتے تھے، کوئی جانور مر جاتا اس کو بھی کھا لیتے تھے، بے حیائی کے کاموں کو کرتے تھے، قطع رحمی کرتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر طاقتور اپنے کمزوروں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ایک زمانے تک ہماری زندگی کے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب اور صداقت اور امانت کو ہم جانتے تھے، جو خود ہم ہی میں سے تھے، جن کی خاندانی شرافت، ذاتی صداقت اور امانت اور فطری پرہیزگاری سے ہم سب اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے ہم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دی، اس لیے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور پتھر سے تراشے ہوئے ان بے جان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے ہم کو سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، گناہوں سے بچنے اور کسی کو قتل کرنے سے بچنے کی تلقین کی، نیز بے حیائی، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ وَأَمَرَنَا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَأَن نُّقِيمَ الصَّلَاةَ وَنُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ۔ انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور ان کے ان تمام احکامات اور ہدایت کی اتباع کی جن کو وہ اللہ کے یہاں سے لائے تھے۔ انہوں نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہم نے ان کو حلال جانا، اور جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہم نے ان کو حرام مان لیا۔ فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عدوا علينا فعذبونا أشد العذاب ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك۔ اے بادشاہ، یہی ہمارے وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے مخالف ہو گئی، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ہم کو سخت ترین عذاب سے دوچار کیا تاکہ وہ ہم کو ہمارے دین سے پھیر کر دوبارہ بت پرستی میں مبتلا کر دے۔ جب انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کی حد کر دی، ہمیں بے حد تنگ و پریشان کرنا شروع کر دیا، ہم کو مغلوب کر لیا اور ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روک دیا، تو ہم مجبوراً اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے ملک میں عافیت کی تلاش میں چلے آئے۔ ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیح دی اور آپ کے پڑوس کو پسند کیا، کیونکہ ہم کو اس بات کی پوری امید تھی کہ آپ کے یہاں ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔